قیامت قریب آئے گی، کی سمجھتے ہو؟ کیا ہے لباس ساڑھے گھر چ موجود نہیں ہے؟ ساڑھیاں ماما بہنا بیٹھیاں عورتاں مستورات لباس استعمال کر دیے، کوئی جنڑیاں نہیں، یہ کوئی دوسری یا تیسری مخلوق نہیں جڑی یہ لباس استعمال کر رہی ہے، یہ ساڑھے گھر اندر رہن والیاں ماما بہنا اور بیٹیاں نے، ساڑھی ہی مستورات نے۔ اگر تے گھر اندر ایسا لباس نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، قیامت کے فتنے تو بچ چکے ہو۔ اگر ایسا لباس گھر اندر موجود ہے پھر اپنی فکر کیجئے، تم غفلت میں ہو، قیامت کے فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں، تم خواب غفلت میں سوئے ہو، قیامت کے فتنے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں۔ قیامت کے فتنے اتنے سخت ترین، فرمایا جب اللہ کی زمین تے قیامت قریب آئے گی، بے لباس ہوتا، لباس کے باوجود بننا ہوتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے آج اگر کوئی بندہ کہے نا میں گھر بہ جانا، باہر نہیں نکلنا، گھروں باہر جانا ہی نہیں، میں گھر ہی رہاں گا، ساری زندگی گھر ہی گزار دیا گا، میں فتنے تو بچ جاواں گا، دروازہ بند کر لیا، کسی نے بولنا نہیں، کسی نے بلانا نہیں، کسی نے وعدہ گھاٹا کرنا نہیں، جھوٹ بولنا نہیں، گالی گلوچ کرنی نہیں، میں فتنے تو بچ جاواں گا، نہیں بچ سکتا کیونکہ قیامت دے فتنے گھراں دے اندر داخل ہو چکے۔ اگر کوئی انسان کہے میں مسجد بہ جانا وا، باوضو رہاں گا، اعتکاف بیٹھا گا، ساری زندگی مسجد گزار دیا، قیامت دے فتنے تو بچ جاواں گا، نہیں بچ سکتا، قیامت دے فتنے مسجداں دے اندر داخل ہو چکے۔ فکر کیجیے، غور کیجیے، فرمایا جب قیامت قریب آئے گی، اللہ کی زمین تے فتنے عام ہو جان گے، امانت اٹھ جائے گی، بددیانتی عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی۔ لیکن میں صرف ایک فتنے کا ذکر کرنا چاہنا، توجہ ہے؟ سننا چاہتے ہو؟ ہاتھ کھڑے کرو ہاں، جڑے جڑے سننا چاہتے ہو ماشاءاللہ سارے سنو، توجہ کیجیے، صرف ایک فتنے کی طرف اشارہ کرنا چاہنا۔ فرمایا تو قیامت قریب آئے گی نا، میری امت دے مرداں دے اندر ایک فتنہ ظاہر ہوئے گا، میری امت دے مرداں دے اندر ایک فتنہ ظاہر ہوئے گا، اور اتنا سخت ترین فتنہ، لکھ لو میری بات، نوٹ کر لو میری بات، ریکارڈ کر لو میری بات، محفوظ کر لو میری بات۔ فرمایا جو انسان اس فتنے کی لپیٹ چاہے گا، جس بندے تک یہ فتنہ پہنچے گا، جڑا انسان اس فتنے کی لپیٹ آ جائے گا، فرمایا سب تو پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اس بندے کا دل مردہ ہو جائے گا، اس کا دل پتھر ہو جائے گا، اس کا دل سخت ہو جائے گا، اس کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرے گا، اس کے اوپر کوئی تقریر اثر نہیں کرے گی، اس کے اوپر قرآن کی آیات اثر نہیں کرن گیا، اس کے اوپر پیغمبر کی حدیث اثر نہیں کرن گیا۔ جو انسان اس فتنے کی لپیٹ آ جائے گا، یہ فتنہ بندے کے دل کو مردہ اور سخت کر دے گا، یہ فتنہ انسان کو غاصب بنا دے گا، یہ فتنہ انسان کو قاتل بنا دے گا، یہ فتنہ انسان کو ڈاکو بنا دے گا، یہ فتنہ انسان کو چوری تک لے کر کے جائے گا، یہ فتنہ انسان کو انسانیت اور ایمان ختم کر دے گا۔ اتنا سخت ترین فتنہ جو اس کی لپیٹ چاہے گا، نہیں چھوڑے گا، یہ فتنہ جو اس کی لپیٹ چاہ گیا ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ یہ فتنہ کیا ہے؟ حضرات ذی وقار اس فتنے کا نام حب المال کا فتنہ ہے۔ جب قیامت قریب آئے گی، میری امت کے مردوں کے دلوں میں مال کی محبت عام ہو جائے، پیسہ آنا چاہیے، دولت اکٹھی ہونی چاہیے،
بینک بیلنس جمع ہونا چاہیے، مارکیٹاں بڑھ جان، کوٹھیاں بڑھ جان، زمین خرید لوا، آگے بڑھ جاواں، کاروبار وسیع کر لوا، گاڑی خرید لوا۔ ایمانداری میں دسو صبح تو لے کے شام تک سارے معاشرے کی کی حالت ہے؟ ٹھنڈے دماغ نہ سوچو۔ میں نے پتہ ہے تسی پریشان ہو، تسی سور سننا چاہتے ہو، سنانا میں انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد، لیکن جڑا پیغام میں سنانا چاہتا، کاش میرا اللہ مجھے ایسے الفاظ عطا کرتے، میری بات تمہارے دل و دماغ میں اتر جائے، میرا سفر کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، ایک بندے کی بھی اصلاح ہو گئی، اللہ کی قسم ہماری جنت بن جائے گی۔ صبح سے لے کر شام تک لوگ کس دور سے، اپنے محلے سے غور کرو، اپنی گلی کے لوگوں سے غور کرو، جو تھوڑے ریلیٹڈ متعلقہ لوگ نے انہوں کی زندگی سے غور کرو۔ صبح کو لے کے شام تک لوگ کس دوڑ رہے ہیں، کس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ حب المال کا فتنہ اتنا عام، فرمایا جدو قیامت قریب آئے گی میری امت دے دلوں دے اندر حب المال دی محبت عام ہو جائے گی۔